بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 7 فروری 2024 ہماری ڈیٹ ہے۔ ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی سیل جو ہے وہ کم ترین سطح پر ہے پاکستان میں۔ تو 2024 میں کتنے بہتری کے امکانات ہیں پاکستان میں گاڑیوں کی سیل جو وہ 20 سال کی کم ترین سطح تک کیوں پہنچی ہے، اور 2024 میں بہتری کے کتنے امکانات۔ لگ بھگ 1.5 سال پہلے جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان میں گاڑیوں کی اوور آل جو سیل تھی وہ ریکارڈ 55% کا اضافہ ریکارڈ ہوا تھا، اور صرف جون 2002 میں 24 میں 23,500 سے زیادہ جو کاریں ہیں وہ سیل ہوئی تھیں۔ لیکن 1.5 سال بعد 31 دسمبر 2023 تک اس سیکٹر کی کارکردگی بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جون 2022 میں صرف ایک مہینے میں 23,500 سے زیادہ گاڑیاں سیل ہوئی تھیں، لیکن اگر موجودہ سال کے پہلے 6 مہینوں میں اور کاروں کی خاص کر سیل کے اسٹیٹس دیکھے جائیں تو پورے ملک میں اوور آل صرف 39,500 کے لگ بھگ کاریں سیل ہوئیں۔ دسمبر 2023 میں ملک میں سیل ہونے والی کارز کی تعداد صرف 5,800 تھی۔ گاڑیاں بنانے والا جو شعبہ ہے جو آٹو سیکٹر کہلاتا ہے، اس کی کارکردگی میں بھی پچھلے 1.5 سال کے دوران بہت تیزی سے کمی آئی ہے، یعنی تنزلی ہوئی ہے۔ آٹو سیکٹر کے جتنے بھی بڑے ماہر لوگ ہیں وہ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کو آٹو شعبے کی اس بری کارکردگی کی وجہ زیادہ تر قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شعبے میں سیل 20 سال کی کم ترین سطح تک آ چکی ہے، کیونکہ انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے، لوگوں کا ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے۔ یہ ماہرین 2024 میں بھی آٹو سیکٹر کی کارکردگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں لوگ، اور اس سیکٹر کی مزید متاثر ہونے کی پیشن گوئی جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں گاڑیوں کے جو سیل ہے اس کے اسٹیٹس کیا ہیں؟ پاکستان میں گاڑیوں کی سیل کے اسٹیٹس کے اکارڈنگ پاکستان آٹو مینوفیکچرز ایسوسی ایشن یاما جاری کرتا اور جو ملک میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی ایک نمائندہ آپ دیکھ لیں تو اس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں اس کے سٹیٹس کے اکارڈنگ یاما کے، تو رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ یعنی جولائی 2023 سے دسمبر 2023 تک کے دوران پورے ملک میں کارز کی مجموعی سیل 3,09,454 رہی ہے، یعنی 39,454 رہی ہے، جو پچھلے مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 84,116 کی سطح پر تھی۔ یعنی سادہ الفاظ میں اگر رواں مالی سال کا مقابلہ پچھلے مالی سال سے کیا جائے تو گاڑیوں کی سیل میں 53% کی کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی یعنی 1,000 سی سی سے کم اور بڑی 1,000 سی سی سے زیادہ دونوں گاڑیوں کی سیل میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح ملک میں موٹر سائیکلز اور رکشوں کی سیل میں بھی ان 6 مہینوں میں قریباً 14% کی کمی دیکھی گئی ہے، جو پہلے 6,27,835 سے گر کر 5,41,821 آ چکی ہے۔ اسی طرح اگر ملک میں ٹرکس اور بس کی سیل بھی اسی 6 ماہ کے دوران میں 1,947 سے کم ہو کر 982 تک آ چکی ہے۔ آٹو شعبے میں صرف ٹریکٹر کی سیل میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس کی سیل 100% سے اضافے کے بعد یعنی 1,11,513 سے بڑھ کر 23,411 ہو گئی ہے۔ گاڑیوں کی سیل میں کمی کی بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، آٹو سیکٹر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی معاشی کارکردگی ہے۔ آٹو شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو اس شعبے کی کارکردگی میں تنزلی کی سب سے بڑی وجہ تو ملک میں جو ڈالر کے ذخائر یعنی ہمارے اسٹیٹ بینک کے فورن ریزرو ہیں ان کی کمی ہے، کیونکہ امپورٹس کے لیے ڈالرز ہی نہیں تھے اور نہ ڈالرز ہیں، تو اس شعبے کے لیے بیرون ملک سے را مٹیریل کی امپورٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور ایلسیز لمیٹڈ کھلنے کی وجہ سے ملک میں گاڑیوں کی جو پیداوار ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اگر ایک طرف آپ ایلسیز نہ کھلنے سے پیداوار جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوئی ہے، دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے آٹو فنانسنگ کے لیے بھی ایک حد مقرر کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے گاڑیوں کی بینک سے پرچیزنگ کے لیے صرف 30 لاکھ روپے کی فنانسنگ کی اجازت دی ہے، جس نے اس سیکٹر میں سیل کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں گاڑیاں بینکوں سے قرض لے کر خریدی جاتی ہیں۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود میں جو اضافہ ہے، یعنی جو شرح سود چل رہی ہے پاکستان میں 22%، اس نے بھی اس شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے 22% شرح سود کے بعد بینکوں کا مجموعی شرح سود جو ہے وہ 25% ہو جاتا ہے،
اور اتنے زیادہ شرح سود کے بعد صارفین کے لیے بینک سے گاڑی خریدنا مشکل ہو گیا، جس نے سیل کو متاثر کیا۔ دوسری جانب گزشتہ 1-1.5 سال میں ملک میں مہنگائی کی شرح اگر آپ دیکھیں تو کنٹینیوسلی وہ بڑھی ہے، جس نے عام آدمی اور مڈل کلاس لوگوں کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے، اور ان وجوہات کے باعث ہی آج حالات یہ ہیں کہ ملک میں گاڑیوں کی سیل کا جو پیرامیٹر ہے وہ 20 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو ایکسچینج ریٹ کے زیادہ ہونے اور ڈالر کی قلت نے اس سیکٹر کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، کیونکہ ایک طرف را مٹیریل امپورٹ کرنا مسئلہ بنا رہا ہے تو دوسری طرف ڈالر کی قیمت بھی بہت زیادہ رہی ہے، اور سٹل ابھی ڈالر 280 روپے کا ہے۔ پاکستان میں جو کار کا سیکٹر ہے، کار پروڈکشن کا سیکٹر ہے، وہ 2023 میں کن مسائل کا شکار رہا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں تو پاکستان میں 2023 گاڑیاں تیار کرنے والے کارخانے اور یونٹس بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، جس میں ان پلانٹس کی بار بار بندش ہوتی رہی ہے، ان کا اپنی پروڈکشن ابیلٹی سے کم پر کام کرنا تھا۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ امپورٹس پر پابندیاں تھیں، جس کی وجہ سے گاڑیاں تیار نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ انہیں تیار کرنے کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ تھا را مٹیریل، جو کہ دستیاب ہی نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے پلانٹس میں کام شدید طور پر متاثر ہوا۔ سال 2023 میں پاکستان میں کام کرنے والی جتنی بھی کمپنیاں جیسے کہ انڈس موٹر، پاک سوزوکی اور ہونڈا اٹلس کی طرف سے وقفے سے پلانٹس بند کرنے کے اعلانات کیے گئے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ را مٹیریل کی کمی تھا۔ اس کے بعد پلانٹس کی بندش سے ان کمپنیوں کی جو پروڈکشن پاور ہے وہ کیسے متاثر ہو، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کہ پورے سال 2023 میں ان یونٹس نے صرف 136 دن یعنی 4.5 مہینے کام کیا، جبکہ زیادہ تر یہ بند ہی رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آٹو سیکٹر میں کام کرنے والے پاکستانی جتنے بھی امپلائیز ہیں اور جو ان کی منتھلی سیلری ہے وہ کیسے متاثر ہوئی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو پچھلے 10 سال سے ملازم تھے، 6 مہینے پہلے اور یا 1 سال پہلے اس وقت ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے، جب فیکٹری ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے 70 کے قریب ملازمین کو اس کی بنیاد پر نکالا گیا، کیونکہ فیکٹریوں کی سیلز کم ہو گئی تھی اور کام کا حجم بہت کم رہ گیا تھا۔ سال 2023 میں گاڑیاں تیار کرنے والے کارخانوں کی بندش اور کم گاڑیوں کی سیل نے اس شعبے اور اس سے منسلک دوسرے سیکٹرز کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے، جس میں آٹو ونڈوز کا شعبہ بھی ہے، جو گاڑیاں بنانے کے لیے پرزے اور دوسرا را مٹیریل فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں دیکھیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ان امپلائمنٹ کی صورت میں پیدا ہوا ہے، جہاں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین خاص کر ڈیلی ویجز کام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ اس سے منسلک انڈسٹریل یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 2024 میں کیا گاڑیاں تیار کرنے کے شعبے میں کوئی بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ سال 2023 میں آٹو شعبے کی کارکردگی جو ہے وہ مائنس رہی ہے پاکستان میں، اور نئے سال یعنی 2024 میں اس سیکٹر کی کارکردگی کے بارے میں بھی آٹو سیکٹر کے جتنے زیادہ تر انالیسز ہیں وہ زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ اس شعبے کی کارکردگی پوری معیشت سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر رواں برس پاکستان معیشت میں کوئی بہتری نمودار ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیکٹر بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ عالمی سطح پر شپنگ کمپنیوں کے کرائے بھی آپ دیکھیں تو بڑھ گئے ہیں، خام مال کو مہنگا بنا رہے ہیں، دوسری طرف ملکی سطح پر ڈالر مہنگا ہے جو گاڑیوں کی کاسٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایسے میں اس شعبے کے لیے صورتحال کوئی زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے 2024 میں گاڑی خریدنی ہے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آج کی خریدی ہوئی گاڑی آنے والے وقتوں میں سستی بہت کم ہوگی۔ آپ کے لیے بہترین انتخاب یہ ہے کہ آپ آج ابھی انویسٹمنٹ کریں۔